وہ کوشش میں تو لگی ہوئی ہے، حنیف نے کہا۔ مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں، وہ اس مہم میں مصروف ہے کہ وہ مکان کسی طرح ریحان کی بیوہ کی حیثیت سے اسے مل جائے، پھر بعد میں وہ اسے فروخت کر سکے۔ لیکن اب وہ ریحان کی بیوہ تو نہیں رہی، میں نے کہا۔ وہ نجیب کی بیوی بن چکی ہے اور اس شادی کے بعد تو ریحان کی جائیداد پر اپنا حق ثابت کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ سادگی سے بولا، ملک صاحب، مشکل آسان تو بات کی بات ہے، ابھی تو وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کی اس کوشش کے پیچھے بھی نجیب ہی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ تم نجیب کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بدکے ہوئے نہیں ہو؟ بات بدکنے کی نہیں ہے جناب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اس کی شکل سے ہی نحوست ٹپکتی دکھائی دیتی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی عزت کی حفاظت کرنے کی بجائے اس پر ڈاکہ ڈالے، اسی تھالی میں چھید کر ڈالے جس میں وہ روز کھانا کھاتا ہو، ایسے شخص کو کوئی کیوں کر پسند کر سکتا ہے؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ریحان کی زندگی میں ہی نجیب نے شاہدہ سے غیر اخلاقی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ اپنے دوست کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھنا شرافت کی دھجیاں بکھیرنے کے مترادف ہے۔ نجیب نے خود کو آستین کا سانپ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ملک حنیف کی ان پرجذبات باتوں کو سن کر ریحان کا چہرہ میری نگاہ میں گھوم گیا۔ ٹھنڈک خارج کرتی ہوئی سرد مہر آنکھیں، باتیں کرتے ہوئے ساکت لب اور مشینی انداز میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں، یہ کسی زندہ اور نارمل انسان کا سٹائل نہیں ہو سکتا تھا، اور انسان بھی وہ جو 6 ماہ قبل مر چکا ہو۔ مجھے بھی اب کچھ یقین ہو چلا تھا کہ شاید میں نے اس رات واقعی ریحان کی روح سے ملاقات کی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ریحان کو مرے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ریحان کی روح خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئی تھی، یہ ماننا بھی ضروری ہو جاتا تھا کہ اگر اس نے نجیب کی شکایت کی تھی تو وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اس شخص نجیب پر کام کروں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ ریحان کی موت میں نجیب کا بھرپور ہاتھ ہو، ورنہ روح کی بے چینی اور مجھ سے رابطہ کیا معنی رکھتا تھا؟ ملک حنیف بھی اسی جانب اشارہ کر رہا تھا، گویا یہ آواز خلق تھی جس کا نکارہ خدا جاننا ضروری تھا کہ نجیب نے اپنے دوست کی خوبصورت بیوی کو حاصل کرنے کے لیے دوست کو راہ سے ہٹا دیا ہوگا۔ موجودہ صورت حالات اور واقعات 90% اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل تیار کر لیا۔ میں 10 منٹ کے بعد ملک حنیف کی دکان سے باہر آ گیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے اس سے مرحوم یا مقتول ریحان کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کا مکان اسی بستی میں تھا اور دکان سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے ریحان کی چاچی منظورہ سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں مذکورہ مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک کالی بجنگ عورت تھی۔ اپنے سامنے ایک وردی پوش والے کو دیکھ کر اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے بھدے موٹے ہونٹوں سے صرف یہ الفاظ خارج ہوئے، ہائے ربا پولیس! پھر اس سے قبل کہ وہ دھڑام سے دروازہ بند کر دیتی، میں نے دروازے کے دونوں پٹوں کے درمیان اپنا بوٹ پھنسا دیا۔ اس کی اضطراری کوشش ناکامیاب ہو گئی۔ وہ وحشت بھری آنکھوں اور بھدے موٹے موٹے نقوش والے چہرے کو میری جانب رکھتے ہوئے کپ کپانے لگی۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں گرفتار کرنے نہیں آیا، بس چند باتیں پوچھنا ہے، اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ کیسی باتیں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ باتیں یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے نہیں کی جا سکتی، کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ وہ شک زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے استفسار کیا، منظورہ تمہارا ہی نام ہے نا؟ مجھے منظورہ کا جو حلیہ حنیف نے بتایا تھا، وہ عورت اس پر 16 آنے پوری اترتی تھی، تاہم میں نے پھر بھی اپنی تسلی اور اس کے اطمینان کی خاطر نام کی تصدیق کر لی۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی میں ہی منظورہ ہوں۔ 2 منٹ بعد میں منظورہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا منظورہ سے باتیں کر رہا تھا۔ کی عمر 50 کے قریب تھی۔ وہ بھدے نقوش والی ایک موٹی عورت تھی، کالی کلوٹی، کم رو اور بے وقوف۔ پستہ قامتی نے اس کے دکھن میں 8 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ قدرے نارمل ہوئی اور اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ اس نے قدرے جرأت مندی سے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے کس قسم کے سوال کرنے آئے ہیں؟ میں نے بیٹھک میں آتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ میں اس کے علاقے کا تھانہ انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ منظورہ بی بی، میں دراصل تمہارے بھتیجے ریحان کی موت کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ کس قسم کی تحقیقات جناب؟ مجھے شک ہے کہ ریحان کی موت میں کسی کا ہاتھ ہے۔
میں نے اسے ریحان کی روح سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ وہ خواہ خوفزدہ ہو جاتی، اور میں جو کچھ اسے پوچھنا چاہتا تھا اس میں مجھے ناکامیابی ہوتی۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ یہی تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں تکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں یہ میری نگاہ کا اثر تھا یا اس کی خوف زدگی کہ وہ ہراساں لہجے میں بولی، کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے ہیں؟ جب تک اصل بندہ میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں ہر اس شخص کو شک کی نظر سے دیکھوں گا جو کسی بھی طرح ریحان سے وابستہ رہا ہو۔ منظورہ بی بی، تمہاری اس گھر سے اور ریحان سے بہت پرانی وابستگی ہے، وہ ایک چھرچھری لیتے ہوئے بولی۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ریحان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میرا کیا، کسی کا بھی ہاتھ نہیں۔ اس کی موت آئی تھی، وہ مر گیا، خواہ اس کی موت کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانا ٹھیک نہیں۔ میں نے واضح طور پر منظورہ پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا تھا، یہ تو ایک تکنیک تھی جس پر عمل کر کے سامنے والے سے مفید باتیں اگلوائی جا سکتی تھیں۔ میں نے منظورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں کہا، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریحان اپنی موت مرا تھا؟ سب اپنی موت ہی مرتے ہیں جناب، وہ فلسفیانہ انداز میں بولی۔ بیماری تو بہانہ بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی بیماری ریحان کی موت کا بہانہ بنی تھی؟ اسے ہیضہ ہو گیا تھا، منظورہ نے بتایا۔ اچانک آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے خون کی الٹیاں کی اور صبح ہونے سے پہلے وہ مر گیا۔ میں اچھل پڑا۔ منظورہ نے انتہائی سادگی سے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ابھی تک صرف ریحان کی الٹیوں کا ذکر ہوتا رہا تھا، خون کی الٹیوں والی بات پہلی مرتبہ سامنے آئی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ ریحان کو خون کی الٹیاں ہوئی تھیں؟ وہ گھبرا گئی، تاہم اس نے اپنے کہے ہوئے الفاظ سے انحراف نہیں کیا اور تصدیقی انداز میں بولی، جی تھانے دار صاحب، ریحان نے جو الٹیاں کی تھی ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار شامل تھی۔ منظورہ کے انکشاف نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انسان کے منہ سے خون صرف دو صورتوں ہی میں آتا ہے، یا تو وہ معدے کے السر میں مبتلا ہو، یا پھر ٹی بی کے آخری سٹیج پر ہو، اور یا پھر اسے زہر دیا گیا ہو۔ منظورہ نے خون والی الٹیوں کی بات کر کے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ مصروف کر دیا۔ میں نے پوچھا، منظورہ، تم تو کافی عرصے سے اس گھر میں ریحان کے ساتھ رہ رہی تھی، ذرا سوچ کر بتاؤ، وہ پیٹ کی کسی تکلیف میں تو مبتلا نہیں تھا؟ کس قسم کی تکلیف جناب؟ وہ اپنے پیٹ میں درد اور سینے میں جلن بتاتا ہو؟ نہیں جناب، اس نے کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ السر کا امکان رد ہو گیا تو میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، کیا اسے کھانسی رہتی تھی؟ منظورہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سینے میں کوئی تکلیف بتاتا ہو؟ کبھی نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ گویا ٹی بی وغیرہ کا شک بھی جاتا رہا۔ اب آ جا کر صرف ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا کہ اسے کوئی سری الاثر زہر دیا گیا ہو۔ میں نے ان تمام حجت کے طور پر منظورہ سے پوچھا، کیا ریحان نے اپنی موت سے پہلے بھی کبھی خون کی قے کی تھی؟ مجھے تو ایسی کوئی بات یاد نہیں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ میرا خیال ہے وہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ریحان بہت زیادہ کھانا کھانے کا عادی تھا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں جناب، وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بس وہ بھی اتنا ہی کھاتا تھا جتنا عام طور پر باقی لوگ کھاتے ہیں۔ منظورہ کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ نجیب نے مجھے بتایا تھا کہ ریحان کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور کئی افراد کا کھانا وہ اکیلا ہی چٹ کر جاتا تھا، لیکن منظورہ کا بیان اس سے قطعی مختلف تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ نجیب نے ریحان کی خوراک کے بارے میں دانستہ جھوٹ بولا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ منظورہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ کوئی بھی انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہو یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنا مقصود ہو۔ جو کرنے کا ارادہ وہ بتاتا نہ ہو اور جو کچھ وہ بتا رہا ہو وہ اسے کرنا نہ ہو تو پھر دروغ گوئی بہت کام آتی ہے۔ میں نے منظورہ اور نجیب کو خیالات کے ترازو میں تولا تو نجیب کے دروغ گو ہونے کے روشن امکانات میری نظر کے سامنے آ گئے۔ ایک تو ریحان کی صحت خوش خوراکی والی نہیں تھی، دوسری اس قسم کا جھوٹ بولنے میں منظورہ کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا تھا، جبکہ دوسری جانب نجیب کی ذات شکوک و شبہات کی دویز تہہ میں لپٹی نظر آتی تھی۔ وہ ریحان کی بیوی سے پینگے بڑھا رہا تھا اور ریحان کی موت کے بعد وہ اس کی بیوی سے شادی بھی کر بیٹھا تھا۔ ان حالات و واقعات میں ذہن ایک ہی طرف جاتا تھا کہ اگر ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب واقع ہوئی تھی تو یہ کارنامہ نجیب کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔
چاہے اس نے یہ کام تن تنہا خود کیا ہو یا اس سازش میں شاہدہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ شاہدہ کو نجیب کی شریک حیات بننے کے لیے اس کی شریک کار بننے میں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس حقیقت تک پہنچنا کہ ریحان کی موت زہر خورانی کے سبب ہوئی تھی یا نہیں چندہ مشکل نہیں تھا۔ میں اپنے اعلیٰ افسران سے اجازت حاصل کر کے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا سکتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی منظورہ سخت پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 6 ماہ بعد ریحان کی موت کا مسئلہ کیوں سامنے آ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، منظورہ، مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، میری توبہ جو میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی کہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، زبان بندی میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کا پورا شک ہے کہ ریحان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی طبعی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اس وقت تک تم بالکل خاموش رہوگی اور اس سلسلے میں، اور اگر کبھی تمہاری شاہدہ یا نجیب سے ملاقات ہو تو تم انہیں میرے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی جناب، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولی، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاں ہاں پوچھو، میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں ریحان کو زہر کس نے دیا ہوگا؟ جو اس کے زیادہ قریب ہوگا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی، ایسے تو صرف 2 ہی افراد ہیں۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، شاہدہ اور نجیب اللہ۔ شاہدہ بیوی ہونے کے حوالے سے ریحان کے بہت زیادہ قریب تھی اور وہ اپنے دوست نجیب اللہ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے گول مول انداز میں کہا، میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ اور نجیب کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ منظورہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی تصدیق کی کہ نجیب دوستی کی آڑ میں شاہدہ سے تعلقات بڑھا رہا تھا۔ ریحان کو ان کی سرگرمیوں کا پتہ چل چکا تھا اور شاید کچھ ثبوت بھی اس کے ہتھے لگ گئے تھے، مگر کسی تحقیق، تفتیش یا ہنگامہ آرائی سے پہلے ہی وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس مکان کی فروخت کا قصہ بھی چھیڑا۔ منظورہ نے جو کچھ بتایا اس سے ملک حنیف کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اس مکان کی ملکیت کا معاملہ خاصا پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے نجیب کی پہلی بیوی سلمیٰ سے متعلق قریدنے کی کوشش کی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ ساری خرابی سلمیٰ ہی کی وجہ سے تو پیدا ہوئی تھی۔ سلمیٰ کی وجہ سے کیوں؟ وہ نجیب کو چھوڑ کر اپنے کسی یار کے ساتھ نہ بھاگ جاتی تو نجیب اس گھر کا راستہ نہ دیکھتا، منظورہ نے بتایا۔ سلمیٰ کے غائب ہونے کے بعد ہی نجیب اور ریحان کی دوستی میں اضافہ ہوا تھا، ورنہ پہلے ان کی دوستی گھر سے باہر تک محدود تھی۔ میں نے کہا، اس میں کلی طور پر نجیب ہی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ جو کھیل اس گھر میں کھیلا جا رہا تھا اس میں شاہدہ بھی برابر کی قصوروار تھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جب ان کے تعلقات ریحان کے علم میں آ گئے تھے تو اسے چاہیے تھا وہ نجیب کا داخلہ گھر میں بند کر دیتا، لیکن وہ بھی خاموش تماشائی بن گیا تھا۔ پتہ نہیں اس میں اس کی کون سی مصلحت تھی، میں تو ریحان کو بھی قصوروار سمجھتی ہوں۔ تم نے ریحان یا شاہدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے ریحان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھے اور اپنے دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس نے ایسی کوئی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ اس نے شاہدہ سے اس بارے میں پوچھا تھا، منظورہ نے بتایا، لیکن وہ عیار سرے سے مکر ہی گئی، بلکہ اس نے تو الٹا ریحان پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ریحان نے اس کے کردار پر شک ظاہر کر کے اس کی بے عزتی کی ہے۔ وہ تو نجیب کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا شاہدہ نے واقعی ایسا کہا تھا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی جناب، وہ سادگی سے بولی۔ شاہدہ نے یہی الفاظ ادا کیے تھے، اور اب دیکھو اس بغیرت کی نسل کو، جس کو بھائی کہتی تھی اب اسی کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا، ریحان کے استفسار پر اگر شاہدہ نے نجیب کو بھائی بتایا تھا تو یقینی طور پر نجیب نے شاہدہ کو بہن کہا ہوگا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد میں منظورہ کے گھر سے اٹھایا۔ وہ گھر جو کسی کا نہیں تھا اور سب کا تھا۔ 5 مرلے پر مشتمل اس گھر میں 2 کمرے اور 1 بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں اچھا خاصا صحن تھا جس میں
نیم، شہتوت اور امرود کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر اسے رازداری برتنے کی تاکید کر دی۔ کچھ اسی قسم کی ہدایات میں ملک حنیف کو بھی دے کر آیا تھا۔ مجھے کبھی امید تھی کہ یہ دونوں افراد اس وقت تک اپنی زبانیں نہیں کھولیں گے جب تک میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ آئندہ 2 روز تک اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میری بھی دیگر مصروفیات اس قدر بڑھی ہوئی تھیں کہ مجھے سر کھجانے کی فرصت نہ مل سکی۔ تیسرے روز ASI محمد رفیق نے مجھے نجیب کے بارے میں رپورٹ دی۔ ہم نے جس کانسٹیبل کو نجیب کی نگرانی پر مامور کیا تھا وہ ASI کو جواب دہ تھا۔ میں چونکہ گزشتہ 2 روز بہت مصروف رہا تھا اس لیے ASI نے تیسرے روز مجھ سے بات کی۔ ملک صاحب، یہ بندہ تو بہت محتاط لگتا ہے۔ کیوں بھائی، ایسا کیا کر دیا اس نے؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ وہ بولا، نجیب لگے بندے معمولات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ آپ سے ملاقات کے بعد اسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ریحان سے ملاقات والی جو بات کہی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ نجیب پر اس کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا، لیکن اس اللہ کے بندے کے معمولات پہلے کی طرح جاری ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا معمولات ہیں اس کے؟ میں نے پوچھا۔ وہ روزانہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے، ASI نے بتایا، اور رات 8 بجے ڈیوٹی ختم کر کے واپس گھر چلا جاتا ہے، مگر اس دوران میں وہ 2-3 مرتبہ ڈنڈی بھی مارتا ہے۔ کس قسم کی ڈنڈی رفیق؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی ڈیوٹی تو صبح 8 سے رات 8 بجے تک ہے، جس میں ظاہر ہے وہ کچھ اوور ٹائم بھی کرتا ہوگا، لیکن دن میں 2-3 مرتبہ گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے ڈیوٹی سے غائب ہو کر گھر چلا جاتا ہے۔ پھر ASI نے بتایا کہ نجیب روزانہ دن میں 10 بجے، 2 بجے اور شام 5 بجے ڈیوٹی چھوڑ کر کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا تھا۔ میں ریلوے ملازمین کی سعادت سے بخوبی آگاہ تھا، خاص طور پر وہ ملازمین جن کے گھر ریلوے اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوں۔ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے، اور لنچ وغیرہ تو وہ لازماً اپنے گھر ہی پر کرتے تھے۔ میرے قصبے کا وہ ریلوے اسٹیشن زیادہ مصروف نہیں تھا، وہ ایک برانچ لائن تھی، اس لیے وہاں سے زیادہ گاڑیاں بھی نہیں گزرتی تھی۔ چنانچہ خالی وقت دے کر ٹکٹ کلرک نجیب اللہ اپنی خوب روح بیوی کے پاس چلا جاتا ہوگا۔ اس میں حیرت یا پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ASI سے پوچھا، یہ تو اس کے روزمرہ کے معمول میں شامل ہے، اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی خاص بات پتہ چلی؟ اس نے بتایا، نجیب اللہ کا تعلق چک جمرہ سے ہے، اور شاہدہ اس کی پہلی بیوی نہیں۔ اس کی بیوی سلمہ 1 سال پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلمہ اس کی تایازاد تھی اور چک جمرہ ہی کی رہنے والی تھی۔ اگرچہ ASI نے سلمہ کا ذکر کر کے کوئی انکشاف کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم یہ باتیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں، اس لیے میں نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا نجیب یا بھگوڑی سلمہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی اہم معلومات ہوئیں؟ میرا مطلب ہے چک جمرہ کا حال احوال۔ وہ بولا، جناب، اتنی تفصیل میں جانے کے لیے چک جمرہ کا ایک مختصر سا دورہ کرنا پڑے گا۔ تم کل ہی چک جمرہ روانہ ہو جاؤ، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ گڑے مردے اکھاڑنے کے لیے پھاوڑوں اور بیلچوں کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے نا؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب، آپ کون سے گڑے مردوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے یہ بات محاورتاً کہی ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے ٹارگٹ بنایا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل اور قابل اعتماد معلومات ہونا چاہیے۔ ہم نجیب کو اگر شکار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے۔ اب تم نے بتایا ہے کہ اس کی پہلی بیوی سلمہ اس کی تایازاد بھی تھی، تو ان کے ماضی کے بارے میں جاننا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ سلمہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ASI تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہاری اس نگرانی کے دوران میں نجیب نے قصبے سے باہر جانے کی کوشش تو نہیں کی؟ بالکل نہیں جناب، وہ پورے وثوق سے بولا۔ آفتاب نے اس کی بڑی کڑی نگرانی کی ہے۔ آفتاب اس کانسٹیبل کا نام تھا جسے ہم نے نجیب کی نگرانی کا ذمہ سونپ رکھا تھا۔ میں نے ASI رفیق سے پوچھا، اور رات کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، میرا مطلب ہے رات 8 سے صبح 8 بجے تک نجیب اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، یا اس دوران میں بھی وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے تو رات بھر اس کے گھر کی نگرانی کروانا ہوگی۔ یہ نگرانی آج سے ہی شروع کرا دو، میں نے کہا۔ مجھے رات میں نجیب کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں اس کام کے لیے کانسٹیبل طارق کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں، وہ ویسے بھی رات کو دیر تک جاگنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، اس کام کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر ہمارے درمیان اس سلسلے میں کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔